سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. درود محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں، تمام بزرگیاں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، ہمیں اور آپ کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جن کے وجود کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً یہ کائنات پروردگار عالم نے جو خلق فرمائی ہے، یہ کائنات خود اتنی عجیب الخلقت پروردگار عالم کی تخلیق ہے کہ انسانی عقل جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور انسانی علم جیسے جیسے اس دنیا کو ایک مرتبہ پہچانتا چلا جا رہا ہے، انسانی عقل حیران ہوتی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم کس طرح کی مخلوقات پیدا فرمائیں. پروردگار عالم نے اس کائنات کے اندر انسان کی علم کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں، انسان جیسے جیسے ان چیزوں کو ایک مرتبہ تلاش کرتا جا رہا ہے، اس کی عقل بالیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی عقل حیران ہوتی چلی جا رہی ہے کہ سمندر کی اتنی گہرائیوں میں کہ جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، وہاں پہ بھی پروردگار عالم نے ایسی مخلوقات خلق کی ہیں کہ جو اپنا رزق اس گہرائی میں تلاش کر رہی ہے، جس کی طرف ایک مرتبہ چوتھے امام دعا میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جو سینکڑوں ٹن، ہزاروں ٹن پانی کے نیچے رہنے والی مچھلی کے منہ سے نکلے ہوئے سانس کے وزن کو جانتا ہے. تو انسان اپنی تمام طاقت کے باوجود، تمام صلاحیتوں کے باوجود جب اس کائنات کے تمام علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کائنات کی مکمل معلومات حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ شخصیتیں، وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے، جب ان کے صدقے میں بننے والی کائنات کا عالم یہ ہے کہ وہ اتنی عجیب الغریب ہے کہ انسانی عقل حیران ہے، تو یقیناً وہ ہستیاں کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا ہے، ان کا مقام علم کیا ہوگا، ان کی معرفت کس مقام پر ہوگی کہ انسانی عقل اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ان کی معرفت کا احاطہ نہیں کر سکتی. درود بھیجے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یقیناً بہت مختصر سے رحمت ہے آپ افراد کے لیے اور رات کے اس پہر میں کہ جہاں پر اس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ صافات میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کا یہ مفہوم اتنا عمیق ہے، اتنا گہرا ہے کہ اگر ہم عبادت سے فقط یہ مراد لیں، مثلا گویا نماز، روزہ یا وہ احکامات شرعی جنہیں پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے، وہ بھی عبادت کی قسم ہے، لیکن اگر ہم فقط یہ سمجھ لیں کہ نماز عبادت ہے یا روزہ عبادت ہے، تو یہاں جو مفہوم عبادت پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ عبادت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں تم عبادت پروردگار نہ انجام دے رہے ہو. تو انسانی عقل یہ مانتی ہے کہ یقیناً فقط نماز عبادت نہیں ہے، کیونکہ نماز کا ایک وقت معین ہے، نماز کے لیے ایک جگہ معین ہے، آپ ایک خاص وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں، روزے کا ایک وقت معین ہے، ہر عبادت کا ایک وقت معین پروردگار عالم نے قرار دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادتیں اپنی جگہ پر بالکل واجب ہیں، لیکن عبادت کا جو گہرا اور عمیق مفہوم ہے جس طرح پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں وہ عبادت پروردگار سے خالی رہ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت فقط یہ نہیں ہے، بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے،
عبد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر پروردگار عالم کی اطاعت کرتا رہے. کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں پروردگار عالم کی اطاعت سے غافل ہو جائے. یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے ایسے بندوں کو بنایا کہ جنہوں نے زندگی بھر کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں گزارا کہ جس میں عبادت پروردگار انجام نہیں دی ہو, جس میں پروردگار عالم کی عبدیت سے وہ خالی رہ گیا ہو. وہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے انسان تو اتنی عبادت کر کہ تو میرا ہو جا, اور جب تو میرا ہو جائے گا میں تیرا ہو جاؤں گا, اور جب میں تیرا ہو جاؤں گا پھر یہ آنکھیں تیری آنکھیں نہیں رہیں گی, یہ آنکھیں میری آنکھیں بن جائیں گی. ان آنکھوں سے تو وہ دیکھے گا جو میں دیکھتا ہوں. پھر یہ زیری زبان تیری نہیں رہ جائے گی بلکہ پروردگار عالم کی زبان بن جائے گی. اس زبان سے تو وہ کلام کرے گا جو پروردگار عالم چاہتا ہے. یہ ہاتھ تیرے ہاتھ نہیں رہ جائیں گے, یہ ہاتھ پروردگار عالم کے ہاتھ بن جائیں گے. عزیزان گرامی, اگر تاریخ انسانیت کے اندر کوئی شخصیت ایسی نظر آتی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے پروردگار عالم کے حوالے کیا کہ جہاں پر اب اس نے اتنی عبادت کا حق انجام دیا کہ اب پروردگار عالم نے کہا کہ اے علی یہ آنکھیں تیری آنکھیں نہیں ہیں, یہ عین اللہ بن گئی ہیں. اے علی اس زبان سے تو نے وہ ذکر پروردگار کیا ہے, اس زبان سے تو نے ایسا ذکر کیا ہے کہ اب یہ لسان علی نہیں ہے بس لسان پروردگار بن گئی ہے. یعنی علی بن ابی طالب کا ہر لمحہ زندگی کا ایسا گزرا کہ پروردگار نے کہا کہ یہ آنکھیں علی کی آنکھیں نہیں, یہ خدا کی آنکھیں ہیں. یہ زبان انسان نہیں, زبان پروردگار ہے. یہ ہاتھ علی نہیں ہے, یہ ید اللہ ہے جن سے کام انجام دیا جا رہا ہے. یہ علی بن ابی طالب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پروردگار عالم نے فقط یہی نہیں کہ علی کے ہاتھوں کو اپنے نام سے منسوب کیا بلکہ یہ کہا, رسول کی زبان سے جملے ادا ہوئے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب, کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو. کہ علی کا ذکر کرنا رسول کا ذکر ہے, رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے, اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے. درود محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد. اس مقام پر یہ شخصیت پہنچی کہ جس مقام پر اس شخصیت کا ذکر کرنا عبادت ہو جائے. اللہ اکبر. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان عبادت کرتا ہے تو اس وقت انسان گناہ نہیں کرتا, وہ پاک کام کر رہا ہوتا ہے, بہترین عمل صالح انجام دے رہا ہوتا ہے. یعنی گویا علی بن ابی طالب کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی اگر انسان ذکر کرے, اس حدیث نبوی کے مطابق اگر پیدائش سے لے کر مولا کی شہادت تک کا کوئی ایک لمحہ بھی آپ ذکر کریں, وہ لمحہ ذکر کرنا آپ کے لیے عبادت شمار ہوگا. یعنی وہ لمحہ ذکر کرنا آپ کے لیے پروردگار عالم کی عبادت شمار ہوگا. تب وہ افراد ذرا سوچیں کہ جن کے مطابق نعوذ باللہ علی کی زندگی کا ایسا بھی زمانہ گزرا کہ جس زمانے میں مولا کائنات عبادت پروردگار انجام نہیں دیتے تھے, یا وہ روایتیں یا وہ من گھڑت احادیث یا واقعات جس میں ملتا ہے کہ نعوذ باللہ علی فلاں کام کرتے تھے ایمان لانے سے پہلے, اگر اس حدیث نبوی کے مطابق کوئی شخص اس وقت کا ذکر کرے جو آپ کے مطابق علی نے عبادت الہیہ میں نہیں گزارا, اگر کوئی ایسے وقت کا ذکر کرے تو کیا اس لمحے کا ذکر کرنا بھی عبادت قرار پائے گا؟ یا تو حدیث رسول کو صحیح مانیے, یا یہ مانیے کہ مولا کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو عبادت پروردگار سے خالی ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ علی بن ابی طالب کی پوری زندگی پاک و پاکیزہ گزری ہے. یعنی جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ پروردگار عالم نے صلی اللہ محمد وعلی محمد یہ ارادہ کر لیا کہ تم سے ہر رجس اور برائی کو دور رکھے گا اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے گا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو علی نے ایسی زندگی گزاری ہے, اب انسان کسی ایک لمحے کا ذکر کرے گا, وہ ذکر کرنا اس کا عبادت قرار پائے گا. یعنی جس کی زندگی کا ذکر عبادت قرار پائے گا. تو شاعر کہتا ہے کہ جس کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہو جائے, خود اس کی اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی. جس کے چہرے کو انسان دیکھے تو عبادت قرار پائے, جب وہ شخصیت عبادت کرتی ہوگی کیا عالم ہوتا ہوگا. عالم کیا ہوتا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں
اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مولا کائنات گھر سے نکل جاتے تھے، صحرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. ابھی آپ مسائل میں سنیں جو مولا کائنات کی سختیوں کا زمانہ ہے، تاریخ کی مظلوم ترین اگر کوئی شخصیت ہے تو علی بن ابی طالب ہے. سلمان کہتے ہیں کہ اکثر میں دیکھتا تھا میرے مولا صحرا میں یا کبھی کعبے کے پردے کو ایک مرتبہ تھامے ہوئے علی بن ابی طالب وہ نجات کر رہے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہوتے تو بی بی فرماتی تھی اس طریقے سے علی عبادت کرتے تھے جس میں علی اس طریقے سے لرز رہا ہوتا تھا کہ جیسے معلوم ہوتا تھا کہ علی بن ابی طالب اپنے پروردگار عالم کے سامنے عبادت کر رہے ہیں. سلمان دیکھتے تھے، کہتے تھے ایک مرتبہ علی بن ابی طالب کو گریا دیکھا، اور جب میرا مولا ایک مرتبہ غش کھا کر بے ہوش ہوتے ہیں تو سلمان دوڑ کر گھر کی طرف آتے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں بی بی میں نے مولا کو اس عالم میں دیکھا کہ گویا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی روح خفسنسری سے پرواز کر گئی. تو جناب سیدہ وہ بی بی کے جس کو ایک مرتبہ مولا نے کہا، رسول خدا نے جب کہا کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، کیا جملہ ادا کیا مولا نے کہا کہ بہترین مددگار ہیں پروردگار عالم کی عبادت کے لیے. تو وہ بی بی کہتی ہے کہ سلمان تم نے آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے علی ابن ابی طالب کا روزانہ یہی حال ہے. میں روز علی کو اس عالم میں دیکھتی ہوں کہ جب پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں تو گویا جسم علی لرز رہا ہوتا ہے کہ اپنے معبود کے سامنے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ مقام ہے علی بن ابی طالب کا. اور وہ علی، اگر وہ علی کسی شے کو طلب کر لے، اللہ اکبر، جس کو رسول خدا نے پروردگار عالم سے کے لیے اپنے لیے طلب کیا ہو، اگر وہ علی کسی شے کو، کسی شخصیت کو طلب کر لے، اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس شخصیت کا کہ جب ایک مرتبہ اپنے بھائی سے کہتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر کون سا خاندان ہے جو بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر مشہور ترین خاندان ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی عقیل، میں چاہتا ہوں کہ میں عرب کے ایک ایسے خاندان میں شادی کروں، ایک ایسی خاتون سے شادی کروں، عقد کروں کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے کہ جو کربلا میں میرے حسین، میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے. اللہ اکبر. ہاں، کس بی بی کا انتخاب ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ مولا کا رشتہ